ندیم ایک امیر آدمی تھا۔ جب اس کی شادی کا وقت آیا تو اس کی والدہ نے اس کے لیے شادی کے لیے رشتہ دیکھا۔ اب ایک ہی گھر کی 4 بیٹیاں تھیں اور سب سے بڑی کا رشتہ جو ہے وہ اس کے لیے دیکھا گیا۔ اب ندیم ایک خوبصورت بھی لڑکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک امیر آدمی بھی تھا، لیکن یہ گھر کوئی اتنا زیادہ امیر نہیں تھا، یہ غریب لوگ تھے۔ لیکن ایسا تھا کہ لڑکیاں جو تھیں چاروں کی چاروں ہی بلقیس خانم کو پسند تھیں، جو کہ ندیم کی والدہ تھیں۔ اس نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ چلو گھر بار کو سنبھال سکتی ہیں، اچھے طریقے سے ملتی ہیں، ملنسار ہیں۔ تو جب ندیم کے رشتے کی بات آئی تو سب سے بڑی لڑکی رقیہ کے رشتے کی بات چلی اور رقیہ کے ساتھ ندیم کی شادی جو ہے وہ طے پائی۔ ندیم جب ان لوگوں کے گھر گیا اور اس نے باقی بہنوں کو بھی دیکھا تو اسے اپنی والدہ کے فیصلے پر افسوس ہوا، کیونکہ رقیہ ایک سانولے رنگ کی لڑکی تھی، دبلی پتلی سی، اسے یعنی کوئی خاص پسند نہیں آئی۔ وہ رقیہ سے زیادہ ریحانہ کو پسند کر رہا تھا، جو کہ رقیہ سے چھوٹی تھی اور باقی دونوں سے بڑی تھی۔ ریحانہ ایک گورے چٹے رنگ کی بڑے بڑے جسم کی مالک لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ ندیم کی پسند ہو سکتی تھی۔ جب ندیم نے دبے دبے لفظوں میں بلقیس خانم کو اپنی پسند کا اظہار کیا اور اس نے بتایا کہ اسے رقیہ سے زیادہ ریحانہ میں دلچسپی ہے، اسے ریحانہ پسند ہے، تو یہ کہہ کر کے اسے خاموش کر دیا گیا کہ ریحانہ کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ منسوب ہے رقیہ کی شادی جو ہے وہ ندیم کے ساتھ ہوگی۔ ندیم نے تھوڑی سی ضد کی کہ اسے ریحانہ سے شادی کروائی جائے اور ریحانہ ہی اسے پسند ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، اگر ان سے ہم بول دیں گے تو یہ امید ہے کہ اس بندے کو انکار کر دیں گے جہاں اس کی منگنی ہوئی ہے، اور ریحانہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی ندیم کی کروا دی جائے گی۔ لیکن ندیم کی والدہ نے ایک نہیں سنی، اس نے یہی کہا کہ مجھے رقیہ پسند ہے اور تمہیں رقیہ سے ہی شادی کرنی ہوگی۔ اگرچہ ریحانہ اچھی لڑکی ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ ریحانہ کی منگنی وغیرہ کو توڑیں، جہاں پر اس کا رشتہ ہو چکا ہے، جہاں پر وہ منسوب ہو چکی ہے، وہی شادی جو ہے اس کو کرنے دیں۔ میں نہیں چاہوں گی کہ ریحانہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو۔ ریحانہ سے 2 چھوٹیاں تھیں، ایک کا نام لبنہ تھا، ایک کا نام مائرہ تھا۔ لبنہ اور مائرہ اگرچہ جوان ہی سمجھی جا سکتی تھیں، لیکن شادی کی عمر نہیں تھی، یعنی لبنہ 15 سال کی تھی اور مائرہ 13 سال کی تھی۔ اس سے بڑی ریحانہ تھی جو کہ 20 سال کی تھی، اور 20 سال سے بڑی رقیہ تھی جو کہ 23 سال کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں اور کرائے کا مکان تھا، غربت کا ماحول تھا، ان لوگوں نے بیاہ کر کے دینی ہی تھی۔ ندیم کا یہ کہنا صحیح تھا کہ اگر وہ رقیہ کی جگہ ریحانہ کا رشتہ طلب کرتے تو تب بھی جہاں پر انہوں نے ریحانہ کی منگنی کر رکھی تھی وہ معذرت کرتے، کیونکہ وہ لڑکا ایک پھل فروٹ کی ریڑھی لگانے والا عام سا لڑکا تھا، نہ اس کے پاس کوئی اپنا گھر تھا، نہ اس کے پاس کوئی مستقبل کا کوئی ٹھکانہ تھا۔ تو ایسے میں ریحانہ کا رشتہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ مل جاتا، لیکن بلقیس بیگم رقیہ کو پسند کر چکی تھی، اس کے لیے حسن معنی نہیں رکھتا تھا، اس کے لیے اس چیز کی قدر تھی کہ وہ ایک خوش اخلاق لڑکی تھی، گھر کے کام کاج جانتی تھی، اور اس کے مطابق ندیم کے لیے وہ ریحانہ سے بھی زیادہ بہتر تھی۔ ان باتوں کو لے کر کے ندیم کی شادی رقیہ کے ساتھ کر دی گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کی شادی ایک نوجوان لڑکی سے ہو، چاہے وہ سانولے رنگ کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اتنی زیادہ پرفیکٹ کیوں نہ ہو، لیکن شادی شادی ہوتی ہے۔ اب دن رات ریحانہ اور ندیم کے مصروفیت میں تو گزرنے لگے۔ ظاہری بات ہے وہ نئی شادی کر کے آئی تھی، نئی شادی کا شوق ہوتا ہے، لڑکے کو بھی شوق ہوتا ہے، لڑکی کو بھی شوق ہوتا ہے، تو اب وہ اس گھر میں
کھانے کو بھی مل گیا، لگانے پہننے کو بھی مل گیا، تھوڑا سا نخرہ نزاکت بھی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، نزاکت نازنینوں کے بنائے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو اب غربت سے نکل کر کے امارت میں آ کر کے وہ تھوڑا سا اپنا آپ اس نے یعنی کہ اپڈیٹ کر لیا اپنے آپ کو تھوڑا سا اس نے، کہ میں اب اپنی باقی بہنوں کی نسبت زیادہ بہتر ہوں، خوبصورت ہوں، یا پھر میں اس قابل تھی کہ مجھے ایسا گھر ملا کہ جہاں پر مجھے ایسا شوہر ملا کہ کھانے پینے کا گھر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز مجھے ملتی ہے۔ ادھر جیسے ہی اس کی شادی کر کے دی، رقیہ کی شادی ہوئی، رقیہ کی شادی کے کوئی 2 ماہ بعد ریحانہ کی شادی بھی کر کے دے دی۔ اب ریحانہ کی شادی جس کے ساتھ ہوئی وہ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، فروٹ کی ریڑھی لگانے والا، ایک دبلا پتلا سا سانولے رنگ کا، اور عمر بھی 27-28 سال، یعنی کہ لڑکی کی نسبت 8 سال زیادہ۔ ریحانہ اس گھر میں بیاہ کرتے چلی گئی، 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ مل رہی تھی، لیکن ایک بات کا انکشاف اسے ہوا کہ 2 وقت کی روٹی سے اوپر کسی چیز کی امید بھی یہاں پہ نہ رکھے۔ کرائے، گیس، بل، بجلی چند ہی مہینوں میں جیسے اپنے گھر میں حالت خراب تھی یہاں پر بھی وہی ہو گئی، یعنی کہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ اپنے گھر میں رہتی یا یہاں آ گئی۔ اس قدر خراب حالت میں اس بیچاری کا گزارا مشکل ہو گیا۔ اب یہ لڑکا جو ہے فروٹ کی ریڑھی لگاتا تھا، کبھی کچھ بچ جاتا تھا، کبھی نہیں بچتا تھا، کبھی زیادہ تر نقصان ہی اٹھاتا تھا۔ اب اس ساری بات کے چلتے غربت ایک اپنی جگہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس لڑکے کے اندر کچھ اور بھی ایسی عادتیں تھیں کہ جو ریحانہ کو پسند نہیں تھیں۔ یہ آئے دن ریحانہ کو یہی باتیں کہتا کہ جاؤ اپنے گھر سے کسی سے مانگ لاؤ، وہاں سے گزارا کر لیتے ہیں، تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں وہاں چلی جاؤ، کہو ہم غریب آدمی ہیں، میرا شوہر مزدوری کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہاں سے کچھ لے آؤ۔ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بیوی کو بیکاری بنا کے رکھ دیا۔ کبھی وہ بیچاری کسی کے ہاں مانگنے پہنچ جاتی، کبھی کسی کے ہاں مانگنے پہنچ جاتی، کبھی ماں باپ سے تقاضا کرتی، کبھی اپنے گھر سے۔ اسی طریقے سے اس کے تقاضے جو تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور شوہر اسے وہ مل چکا تھا جو کہ اول درجے کا نکھٹو آدمی تھا۔ چلو اگر مستقل وہ فروٹ کی ریڑھی بھی لگاتا رہتا تو ہو سکتا ہے کہ اس حد تک نوبت نہ آتی۔ وہ تو کئی دن کام ہی نہیں کرتا تھا، ریڑھی ہی نہیں نکالتا تھا، منڈی ہی نہیں جاتا تھا، چھٹیاں پہ چھٹیاں۔ ایسے میں کرائے کا مکان، اس کے بھی 2 بوڑھے والدین، پھر اس کی 3 بہنیں جو کہ ابھی غیر شادی شدہ تھی، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سارے خرچے اخراجات کون پورے کرے، کہاں سے پورے کرے؟ آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کوئی مصیبت، کبھی مکان کے کرائے کو لے کر کے، کبھی بجلی کے بل کو لے کر کے، کبھی گیس کے بل کو لے کر کے، کبھی کھانے پکانے کو لے کر کے، روٹی نہیں ہے چٹنی بنا لو، روٹی نہیں ہے یہ کر لو، آٹا لائے تھے روٹی بنائی تھی نہیں بچی، فلاں نے ایک کھائی، فلاں نے یہ کھایا، فلاں نے وہ کیا، غربت ماحول۔ ایسے میں اس نے کہا، اس لڑکے نے جس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اس لڑکے نے ریحانہ سے کہا کہ یار سنا ہے تیرا جیجا بڑا کھاتا پیتا بندہ ہے، ہزاروں لاکھوں روپے کی اس کی آمدنی ہے، تو مکان کا کرایہ سر پہ آ رہا ہے، چلو کچھ پیسے میرے پاس ہیں تو کم از کم 5,000 روپے جو ہیں وہ مانگ لاؤ، اس کو کہو دے دیں گے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کا یا پھر مہینے بھر کا ٹائم لے لینا۔ اب ریحانہ نے کہا کہاں سے دیں گے، آپ کام کرتے نہیں ہو،
گھر سے نکلتے نہیں ہو تو پیسے کیا درختوں پہ لگے ہوئے ہیں؟ کہاں سے لاؤں پیسے میں؟ کہاں سے؟ میں جیجا جی کے سامنے آج تک میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بالکل غیر برادری میں میری بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے، اور ایسے میں آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے جیجا جی کے پاس جاؤں اور ان سے پیسے مانگوں؟ نہیں، میں نہیں یہ جاؤں گی، میں نہیں کروں گی۔ اب پہلی بار شوہر نے ایک تھپڑ جڑ دیا، جا لے کے آ، کہا ہے نا دے دوں گا۔ گال پر تھپڑ کا نشان لیے اب وہ اپنی بڑی بہن رقیہ کے گھر کی طرف نکلی۔ کہاں پھنس گئی میں؟ کن لوگوں میں بیاہ دیا؟ یہ ایک ایسا انسان کہ جو روزی روٹی کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا اور مجھے کہتا ہے کبھی اس سے مانگ کے لا، کبھی اس سے مانگ کے لا، کیا کروں؟ خیر، اسی پریشانی کے عالم میں اپنے بہن کے گھر جا پہنچی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ندیم بھی گھر پر موجود تھا۔ رقیہ نے دیکھا تو چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور ماتھے پر مان اور تکبر۔ اس نے کہا آؤ ریحانہ، کہ ہاں کدھر آئی ہو؟ روٹی کھاؤ گی؟ ظاہری بات ہے کھائی نہیں ہوگی، روٹی ہی کھاؤ گی، پکا دیتی ہوں تمہیں۔ وہ روٹی پکانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ ایسے میں ریحانہ ایک طرف اداس بیٹھی تھی کہ ندیم نے پوچھا کیا بات ہے ریحانہ؟ شکل کچھ لٹکی ہوئی ہے، اداس لگتی ہو۔ اس نے کہا جیجا جی ایک بات کرنی ہے لیکن رقیہ کو پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ ندیم نے کہا کرو بات، کیا کرنی بات؟ اس نے کہا جیجا جی مجھے 5,000 روپے چاہیے، مکان کا کرایہ دینا ہے، 1 ہفتے تک دے دوں گی۔ اب ندیم نے کہا یہ 10,000 روپے لو، ابھی دو۔ اس نے کہا کیا مطلب جیجا جی؟ اس نے کہا مطلب تو تم سمجھدار ہو، تم نے مجھ سے 5,000 روپے کا تقاضا کیا، میں تمہیں 10,000 دینے کے لیے تیار ہوں، باقی تم سمجھدار ہو۔ تم نے کہا کہ تم 1 ہفتے تک دے دو گی، میں نے کہا یہ 10,000 لو، ابھی دو۔ شادی شدہ لڑکی تھی، سمجھ گئی کیا مانگا جا رہا ہے، کس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ رقیہ گھر پر ہے، کھانا بنا رہی ہے۔ ندیم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رقیہ آج صبح سے بتا رہی تھی کہ طبیعت تھوڑی خراب ہے، سر میں درد ہے، میں ابھی امی کو بلاتا ہوں اور رقیہ کو امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ رقیہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جائے گی، تم دکھاوے کے لیے فی الحال گھر سے چلی جاؤ، کھانا کھاؤ، گھر سے چلی جاؤ۔ جیسے ہی تم دیکھو کہ رقیہ کو امی لے کے نکل گئی ہے، اس کے بعد تم گھر کے اندر آ جانا، میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں رقیہ روٹی بنا کر لے آئی، 2 روٹیاں تھیں، ساتھ میں آلو گوبھی کا سالن تھا۔ ریحانہ نے آلو گوبھی کا سالن کھایا، روٹی کھائی، پھر بہن سے اجازت لی، کہنے لگی بس ویسے ہی یہاں سے گزرتے ہوئے تمہیں ملنے کو جی چاہا تو مل کے جو ہے وہ جا رہی ہوں اب گھر۔ وہ وہاں سے باہر نکلی، تھوڑے فاصلے پر جا کر کے ایک مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ میں کافی ساری دکانیں تھیں، وہ وہاں پر گھومتی پھرتی رہی اور اس کی نظر اسی گلی پر تھی کہ جہاں سے اس کی بہن نے گزر کر کے باہر جانا تھا۔ قریب 15 سے 20 منٹ تک اس نے دیکھا کہ اس کی بہن اس کی ساس کے ساتھ باہر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ باقاعدہ گاڑی پر تھے اور گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، گاڑی کی اسے پہچان تھی، گاڑی گزر گئی، گاڑی لے کر کے وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر یہ فٹافٹ سے وہاں سے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر میں اس وقت صرف ندیم رہ گیا تھا۔ جیسے ہی
ریحانہ وہاں پر پہنچی، ندیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہاتھ پکڑ کر کے ایک کمرے میں لے گیا. پھر 10,000 روپے کے نوٹ گن کر کے اس نے ریحانہ کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے. اب وہ ریحانہ کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بیڈ کی طرف بڑھا اور پھر اسے اس نے بیڈ پر لٹا دیا. دروازے بند ہو چکے تھے، کھڑکیاں بند ہو چکی تھیں. 10,000 روپے ٹیبل پہ پڑے تھے اور ریحانہ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا. پیسہ بہت بڑی چیز ہے، انسان کو پتہ نہیں کہاں کہاں مارتا ہے. خیر 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ پیسے ریحانہ کے ہاتھ میں تھے اور ریحانہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی. یہ وہ ٹائم تھا کہ ابھی تک رقیہ واپس نہیں آئی تھی اور وہ بڑی آسانی سے پیدل چلتے چلتے اپنے گھر آ گئی. اس نے 5,000 روپے چھپا لیے تھے اور 5,000 روپے لا کر کے اس نے اپنے شوہر کو دیے. اس نے کہا کہ یہ 5,000 روپے لو اور مکان کا کرایہ پورا کر کے دو. کرایہ کس نے دینا تھا؟ بے عزتی کروانے کی عادت پڑ چکی تھی. فوری طور پر مرغی کا گوشت آ گیا، کڑھائیاں بننے لگی، اچھی روٹی بننے لگی، اچھا کھانا بننے لگا. باقی کے پیسے صبح منڈی جاؤں گا، ان سے سامان لے کے آؤں گا، ریڑھی لگاؤں گا، کما کے کرایہ بھی دے دوں گا. اب شاویز کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ جب بھی یہ اپنے جیجا کے گھر جاتی ہے وہاں سے یہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتی. پہلی بار ہی بھیجا تو 5,000 روپے کی لاٹری لگ گئی. آئے دن اب اس نے کسی نہ کسی بہانے سے اسے بھیجنا شروع کر دیا. ندیم نے باقاعدہ نہ صرف کہ اسے پیسے دینے بلکہ جہاں تک بھی فائدہ حاصل کر سکتا تھا کر لیتا تھا. وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا. ریحانہ کی کمپنی میں رقیہ ندیم کو ایک آنکھ نہیں باتی تھی. رقیہ اسے پسند نہیں تھی لیکن اس کی ماں کی پسند تھی، اس لیے وہ اسے بیاہ کر کے لے آئی تھی. ریحانہ کے ساتھ وہ ساتھ گزارنے کے لیے مجبور تھا، اس کے لیے اسے باقاعدہ پیسے بھی ادا کرنے پڑتے تھے، تو تب بھی وہ ریحانہ کے ساتھ اپنا ساتھ بنائے رکھنے پر مجبور تھا. ادھر شاویز تھا تو اس نے باقاعدہ اس بات میں اپنی جو ہے وہ بغیرتی میں PhD کر لی تھی کہ وہ میں کما کر کے نہیں کھاؤں گا، میں نے محنت مزدوری نہیں کرنی ہے، میں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے بغیرتی کی کھانی ہے اور میں نے اسی طریقے سے اپنا وقت گزارنا ہے. رقیہ کو شک ہونے لگا کہ ریحانہ کچھ زیادہ ہی چکر کر کے لگانے لگی ہے، اور کئی بار اسے یہ بھی پتہ چلتا تھا، گھر کا کوئی نہ کوئی ملازم اسے بتاتا تھا، کیونکہ گھر میں 3-4 ملازم بھی تھے اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے شکایت کرنا، کہ جب آپ گھر پر نہیں ہوتی ہیں تو آپ کی بہن ریحانہ اکثر آتی ہے یہاں پہ. ایک دو نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ صاحب کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی ہے. رقیہ ظاہری بات ہے کہ اپنا بنا ہوا کھیل نہیں بگاڑنا چاہتی تھی. اس کا داؤ لگ گیا تھا، اسے ایک امیر شوہر مل گیا تھا، لیکن وہ اپنی بہن کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت رقیہ کی نسبت اس کا رنگ روپ، اس کے نین نقش، اس کا قد، اس کے کاٹھی، اس کا جسم، اس کی جان بہت بہتر ہے. ایسے میں اگر وہ اس بات کو لے کر کے کہ ریحانہ کی نسبت یعنی کہ ریحانہ کی طرف ندیم مائل ہو تو اس کا پتہ کٹ بھی سکتا ہے، یہ یہاں سے جا بھی سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ یہ یہاں اپنی بہن کے آنے پر روک لگا دیں. اسے پتہ تھا کہ بار بار شاویز اسے یہاں پہ بھیجتا ہے اور وہ شاویز کے کہنے پر آتی ہے، کیونکہ 1-2 دفعہ جو مدد تھی وہ ندیم نے رقیہ کے سامنے کی تھی تاکہ رقیہ کو بھی اس بات کا شک نہ ہو کہ یہ آئے دن یہاں پہ کیوں آئی رہتی ہے. اب رقیہ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ شاویز کے پاس جائے گی اور اسے جو ہے وہ اس بات کے لیے سنائے گی
کہ بھائی آج کے بعد میرے گھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے، تم لوگ جیو یا مرو، یا تم لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں میرے گھر سے ہٹ کے چلو۔ اور پھر رقیہ نے باقاعدہ ایسا کیا بھی، وہ شاویز کے پاس گئی۔ اس روز اتفاق سے شاویز نے ریڑھی لگا رکھی تھی، اس نے باقاعدہ جا کر کے شاویز کی اچھی خاصی ریڑھی پر کی، اسے سمجھایا کہ آج کے بعد ریحانہ کو میرے گھر میں نہیں بھیجنا۔ شاویز سنتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رقیہ واپس آ گئی۔ 3 سے 4 دن گزرے تو ایک دفعہ پھر ریحانہ جو ہے وہ رقیہ کے سامنے کھڑی تھی اور شاویز نے پیسے مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ یعنی ایک ایسا شخص جو باقاعدہ بے غیرت تھا، کہ جو اس بات کی ذرا اس کو عزت نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ رقیہ کے اس دن کی ہوئی بے عزتی بھی اسے سدھار نہیں سکی تھی۔ پھر ایک بات اس روز ریحانہ نے رقیہ کو بتائی جو کہ رقیہ کے علم میں نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ باقاعدہ شاویز جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو پیسے تھوڑے بہت اس کے پاس ہوتے ہیں یہ اپنے نشے پہ اڑا دیتا ہے، جو کماتا ہے وہ نشے پہ لگا دیتا ہے۔ ریحانہ نے کہا باجی میں کیا کروں، ایک ایسے شخص کے ساتھ میں بیاہ دی گئی ہوں کہ جو نہ تو کوئی کام کاج کرتا ہے، اوپر سے نشہ کرتا ہے، اور مجھے اس نے مانگنے پر لگایا ہوا ہے۔ میں تو مانگ مانگ کر کے شرمندہ ہو گئی ہوں، میں پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس کے پاس جا کر کے نہیں مانگتی ہوں۔ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ مجھے باقاعدہ جو ہے کسی جگہ کپڑا بچھا کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور باقاعدہ بھیک مانگنی شروع کر دینی چاہیے۔ رقیہ کو اب ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ کھانے کو مل چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے گھر میں ہو دانے اس کے کملے بھی سیانے، یہی کچھ رقیہ کے ساتھ بھی تھا۔ رقیہ نے اپنی بہن کی اس مجبوری کو کچھ خاص سمجھا نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، شاویز اپنے اس نشے کے چلتے بیمار رہنے لگا۔ پتہ لگا اسے ٹی بی ہے، وہ خون تھوکنے لگا، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ٹی بی کے مرض میں وقت پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے اس کی ٹی بی آخری سٹیج پر پہنچ گئی۔ 3 بہنیں جوان گھر میں بیٹھی تھی شادی کے قابل، وہ ان کا سہارا تھا، اپنے ماں باپ کا سہارا تھا، لیکن وہ خود موت کے کگار پر جا کر کے کھڑا ہو گیا تھا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ باپ بوڑھا تھا، وہ ابھی بھی مزدوری کرتا تھا، لیکن اتنی مزدوری نہیں تھی کہ گھر کا سارا نظام چلا سکے۔ کرائے کے مکان میں کہاں نظام چلتے ہیں۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شاویز کی آئی ہوئی تھی، وہ نہیں رہا۔ شاویز کی موت نے واقعی اس گھر کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اب اس گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کمانے والا ہو، اس گھر کو چلانے والا ہو۔ شاویز کے والدین مجبور تھے، بہنیں مجبور تھیں۔ ادھر رقیہ تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا اسے کوئی فرق نہیں تھا۔ بھوکے بندے کو اچھی روٹی مل جائے، غریب آدمی کو دولت مل جائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ رقیہ بھی ان لوگوں میں سے ایک ہی تھی کہ جسے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں۔ میں بھی ریحانہ کی ہی بہن ہوں اور میں بھی اسی غربت کی پلی بڑی ہوں۔ ندیم اور ریحانہ کا میل ملاپ اب بھی جاری تھا۔ اب وہ گھر میں نہیں ملتے تھے تو باہر مل لیتے تھے۔ ان کے درمیان رشتہ واسطہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ باقاعدہ جو ہے ریحانہ پریگننٹ تھی اور اسے امید تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ شاویز کا نہیں ہے۔
یہ بچہ جو ہے یہ ندیم کا ہی بچہ ہے۔ اس نے باقاعدہ ندیم کو یہ بات بتائی بھی تھی اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے یہ پروف بھی ہو گیا تھا کہ اس کا باپ ندیم ہی ہے۔ رقیہ کی موجودگی میں ریحانہ کے ساتھ شادی کرنا اور ماں کی موجودگی میں ریحانہ کے ساتھ شادی کرنا ندیم کے بس میں نہیں تھا۔ شاویز کے ماں باپ نے اپنی بہو کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ بیٹا شاویز تمہیں کہتا تھا اس سے لے آ اس سے لے آ، دیکھ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو کر، لیکن گھر چلانے کی ذمہ داری تیرے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میری بیٹیاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر سے باہر کی دنیا کیسی ہے۔ بوڑھے ساس سسر کو اور اپنی ان 3 جوان نندوں کو دیکھتے ہوئے، جس گھر کا بیٹا مر گیا تھا اس گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ریحانہ اب ندیم سے باہر ملنے لگی تھی اور ندیم سے جو پیسے لیتی تھی وہ گھر جا کر کے دیتی تھی اور گھر کا چولہا جلتا تھا، خرچے کرائے وغیرہ سب کچھ ندیم ہی پورے کر رہا تھا۔ رقیہ اب کیونکہ ریحانہ بہت کم گھر آتی تھی اس لیے رقیہ کو شک نہیں تھا، کیونکہ رقیہ اکیلی گھر میں ہوتی تھی اور وہ ظاہری بات ہے کہ باہر کی دنیا سے کم ہی تعلق رکھتی تھی۔ کبھی کبھار اسے باہر جانا نصیب ہوتا تھا، وہ بھی ساس یا شوہر کے ساتھ ہی باہر جاتی تھی، اکیلے تو وہ باہر جاتی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے نظام چلنے لگا۔ پھر رفتہ رفتہ ندیم کی نظر ان 3 لڑکیوں پر بھی پڑ گئی جو شاویز کی بہنیں تھیں، کیونکہ 1-2 دفعہ ندیم ان سے ملنے کے لیے جب گیا تو وہاں پر چائے پانی اس کے سامنے رکھنے کے لیے لڑکیوں کو لایا گیا۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ بھابھی نے ان تینوں کے کانوں میں بھی بات ڈال دی، سمجھا دیا، اور ماں باپ سے نظر جو چھپا کر ان تینوں نے بھی اپنا اپنا راستہ اپنا اپنا واسطہ ندیم کے ساتھ بنا لیا۔ چاروں ایک دوسرے کی رازدار ہو گئیں۔ ماں باپ کو اب پرواہ نہیں تھی، گھر چل رہا تھا۔ ندیم صاحب کی موجیں لگ گئی، کبھی ایک کبھی دوسری کبھی تیسری کبھی چوتھی، اور گھر میں رقیہ۔ حالات انسان کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ وہ صحیح اور غلط کے بارے میں سوچے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چڑھتے چڑھتے آسمان تک نہیں چڑھتی، آخر کار کٹ کے زمین پر ہی گرتی ہے۔ یہی کچھ ہوا۔ ایک نہ ایک دن پتہ تو لگنا تھا، رقیہ کو سارے حالات کھل گئے۔ اسے یہ تو نہیں پتہ لگا کہ شاویز کی 3 بہنیں بھی ندیم کا شکار ہیں، لیکن اسے اپنی بہن ریحانہ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ جب اسے ریحانہ کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس بات کو لے کر کے ایک واویلا کھڑا کر دیا، ایک جھگڑا کھڑا کر دیا، ایک بڑا ایشو کھڑا کر دیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ ندیم کو اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے اسے طلاق دے دی۔ ندیم نے اس کو طلاق دی، وہ اپنا سا منہ لے کر کے گھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہی گھر تھا، وہی غربت تھی، وہی ماحول تھا، اور اب رقیہ کو واپس اپنی اوقات یاد آ گئی تھی۔ ندیم نے باقاعدہ اسے جتلا دیا تھا کہ میں تجھے شادی کرنے کے لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، میں تو ریحانہ کو پسند کرتا تھا۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو بتائی تھی، میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غربت سب کچھ کرا دیتی ہے۔ جس ایک گھر کی بیٹی کو طلاق
ندیم نے دی تھی اس گھر کی دوسری بیٹی یعنی ریحانہ شادی کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، لہٰذا ریحانہ کے ساتھ ندیم نے شادی کر لی، کیونکہ ریحانہ کے ساتھ رہ کر کے اسے اس بات کا فائدہ تھا کہ شاویز کی تینوں بہنوں کے ساتھ وہ کھل کر اپنے مراسم رکھ سکتا ہے اور اس گھر کا بھی خرچہ وہ چلاتا رہے گا، جو کہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ لہٰذا اسی طریقے سے اس نے یہی سوچا تھا اور یہی ہوا۔ رقیہ جو کہ چند دنوں میں اپنی اوقات بھول گئی تھی، واپس اپنی اوقات میں آ چکی تھی۔ اسے اپنے آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل چکا تھا۔ کاش وہ یہ غلطی نہ کرتی، اپنے شوہر کو اسی ڈگر پر چلنے دیتی، اس قدر واویلا کھڑا نہ کرتی، تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی وہ اس گھر کی بہو ہوتی اور نظام ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہوتے۔ لہٰذا اب ریحانہ کے ساتھ شادی ہو چکی تھی اور ندیم خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور شاویز کی تینوں بہنوں کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ویسے ہی برقرار تھا، جس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ریحانہ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔